علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا صدق اللہ العظیم۔ قل آپ فرما دیجئے ارأیتم یہ بتاؤ شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض انہوں نے زمین کا کون سا گوشہ بنایا، ام لہم یا وہ شرکن فی السماوات تخلیق آسمان میں شریک ہیں، ام آتیناہم یا ہم نے دی ہے انہیں کوئی کتاباً کتاب فہم علی بینۃ من کہ جس کی روشن دلیلوں پر وہ عمل پیرا ہیں، بلکہ ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو فریب اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی وہ ہے، یمسک السماوات والارض ان تزولا جس نے آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے سرکنے سے، ولئن زالتا اور اگر ان دونوں میں کوئی ایک بھی سرکنے لگے، ان امسکہما من احد من بعدی تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو سرکنے سے روک دے، انہ کان حلیما غفورا بے شک اللہ تعالی بہت بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی مشرکین کے عقائد شرکیہ پر ایک کاری ضرب لگا رہے ہیں۔ اچھا جن کو تم پوجتے ہو نا اللہ کو چھوڑ کر، ان کے حالات سے ہم تو واقف نہیں ہیں، ان کے واقعات سے ہم تو بے خبر ہیں، اب تم نے انہیں اپنا معبود بنا رکھا ہے، یقیناً تم ان کے حالات سے بھی باخبر ہوگے، واقعات سے بھی باخبر ہوگے، ہمیں بھی تو کچھ بتاؤ نا تاکہ ہمیں تمہارے موقف کے صحیح ہونے کا پتہ چلے کہ تم اپنے موقف پر صحیح ہو۔ ہمارے جو اشکال ہیں انہیں دور کرو، ہمارے جو اعتراضات ہیں انہیں دور کرو۔ اچھا اب ہمارے اشکال کو دور کرنے کے لیے ایک بات بتاؤ، کیا زمین کا وہ کون سا گوشہ ہے، زمین کا وہ کون سا بر اعظم ہے، زمین کا وہ کون سا جو ہے نا وہ چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کو تمہارے ان معبودوں نے بنایا ہے؟ ارونی ہمیں بھی دکھاؤ نا تاکہ ہم جا کر دیکھیں کہ یہ تمہارے معبودوں نے بنایا ہے، یہ جزیرہ وہ ہے جو تمہارے معبودوں نے بنایا ہے۔ ارونی ہمیں بھی دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض زمین میں کیا خلق کیا انہوں نے، اور پھر اگر زمین میں نہیں دکھا سکتے تو کیا یہ آسمان کی تخلیق میں اللہ کے شریک ہیں؟ کوئی نقشہ انہوں نے پیش کیا جب اللہ آسمان بنا رہا تھا؟ اچھا کوئی مٹیریل بنا کر دیا ہو آسمان کا؟ چلو چھوڑو یہ بھی نہیں، کوئی ایک ایسا چھوٹا سا ستارہ ہی دکھا دو جو انہوں نے بنا کر آسمان کے سائبہ میں لگایا ہو، ہمیں بھی تو دکھلاؤ نا۔ اور تم تسلیم کرتے ہو کہ انہوں نے کچھ نہیں بنایا، تو جب کچھ نہیں بنایا اور یہ بنانے سے عاجز ہیں تو جو عاجز ہیں انہیں کیوں پوجتے ہو؟
تم کہتے ہو یہ زمین کے کسی بھی چیز کے بنانے سے عاجز ہیں، تو جو عاجز ہے اسے کیوں خالق مانتے ہو؟ اور اگر کہتے ہو قدرت والے عاجز نہیں ہیں، تو قدرت پھر دکھاؤ تو صحیح نا کہ قدرت کی کیا انہوں نے؟ کوئی آسماں کا کوئی ستارہ بنایا، کوئی آسماں کا نقشہ پیش کیا، کوئی زمین کا جزیرہ بنایا، کوئی بر اعظم بنایا، زمین میں کیا بنایا ہے انہوں نے؟ ہمیں بھی تو دکھلاؤ نا، تاکہ ہم تمہارے موقف کو صحیح تسلیم کریں۔ اچھا، دو باتیں یہ بھی ہم ایک طرف رکھ دیں، ہم آتیناہم کتابا علی بینۃ من، یا چلو آسمان سے کوئی کتاب آئی ہے جس کتاب میں تمہیں ان شرکیہ عقائد کا حکم دیا گیا ہے، وہی دکھا دو کہ جی یہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشیں، ہم ان کو رکھ کر آگے سامنے ان مورتیوں کو سجدے کریں، یا جو تمہارے شرکیہ عقائد ہیں ان عقائد پر مبنی آسمان سے کوئی کتاب آئی ہے تو ہمیں بھی دکھا دو۔ جب تم تینوں باتوں میں عاجز ہو تو سچی بات کیا ہے؟ تم ظالم ہو، ایک دوسرے کو دھوکہ اور فریب دے رہے ہو۔ تم ظالم ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو فریب اور دھوکہ دے رہے ہو، غلط جھوٹے وعدے کر رہے ہو، حقائق کچھ بھی نہیں۔ ہاں تمہارے پاس تو دلیل کوئی نہیں ہے نا، اب آؤ ہم جس اللہ کو پوجتے ہیں اس کی دلیلیں تمہیں دیتے ہیں۔ وہی ہے جس نے اس کارخانہ ہستی کو بنایا ہے، اور وہی اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ بنایا بھی اسی نے ہے اور چلا بھی وہی رہا ہے۔ یہ جو زمین کا بچھا فرش تمہیں نظر آ رہا ہے نا، اور یہ آسمان کا سائباں جو عقلوں کو حیران کر رہا ہے، اڑائی مرلے کی چھت دیواروں کے بغیر نہیں ٹھہر سکتی، 10 مرلے کی چھت ستونوں کے بغیر نہیں ٹھہر سکتی، چاروں اطراف سے گھیرنا پڑتا ہے اور درمیان میں پھر ستون دینے پڑتے ہیں۔ اس کے اوپر کچھ بوجھ نہ بھی ڈالا جائے تو پھر بھی اتنے ستون دینے پڑتے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان اور ستون بھی کوئی نہیں، اور اس کے اوپر بے کراں لا تعداد مخلوق بس رہی ہے، اور اس کا بوجھ بھی برداشت کر رہا ہے اور ستون بھی کوئی نہیں۔ جس نے یہ محیر العقول، عقلوں کو حیران کر دینے والا سائباں استادہ کیا ہوا ہے نا، وہ ہے ہمارا رب، وہ ہے ہمارا رب جس نے یہ زمین بچھائی ہوئی ہے نا۔ اور دیکھو فضا میں کس طرح بچھائی ہوئی ہے کہ اس کے حکم کے بنا اس زمین کی جرت بھی نہیں ہے 1 انچ نیچے ہو جائے یا 2 انچ اوپر ہو جائے۔ وہ ہے ہمارا رب، سرکنے سے جس نے روکا ہوا ہے آسمان اور زمین کو۔ اور ایک آسمان کی کہانی نہیں، 7 آسمان ہیں، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، اور پھر کروڑوں کے حساب سے ان کے اوپر ملائکہ رہ رہے ہیں۔ اور جو سرکنے نہیں دے رہا، ایک لمحے کے لیے ہلنے نہیں دے رہا، جس کے حکم کے پابند ہیں، وہ ہے ہمارا رب۔ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو تم بھی بتاؤ نا۔ یہ درخت ہے جی، یہ سروں کا درخت جو بہت تیزی سے سب سے اونچا جا رہا ہے نا، یہ ہمارے رب نے بنایا ہے۔ تمہارے رب کے درخت نیچے نیچے نا، ہمارے رب کا درخت دیکھو کتنا اونچا جا رہا ہے، تو ہم مان جائیں گے اس نے اگایا ہے۔ ہمیں بھی تو کوئی دکھاؤ نا، یہ جو سفیدے کا درخت بہت بلندی کی طرف جا رہا ہے نا، یہ ہمارے رب کا کارنامہ ہے۔ تمہارے رب کے درخت چھوٹے ہیں تو پھر ہم بھی مان جائیں گے نا۔ لیکن تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ ہمارے بتوں نے کوئی چیز نہیں بنائی، تو جب نہیں بنائی تو پھر عاجزوں کو کیوں پوجتے ہو؟ پھر انہیں کیوں پوجتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح نا۔ تو کہا یہ دلیل ہے ہمارے پاس، وَلَئِن زَالَتَا، اور پھر اور دلیل سنو، اگر اللہ کی مشیت سے، اللہ کے حکم سے زمین و آسمان اپنی جگہ سے سرکنے لگے
تو کوئی طاقتور ہستی، کوئی اتنی قوت والی ہستی نہیں ہے جو آگے بڑھ کر آسمان کو گرنے سے بچانے کے لیے کاندھا دے دے یا زمین کو سڑکنے سے بچانے کے لیے سنبھال لے۔ اگر ان دونوں کو کوئی ذات سنبھال سکتی ہے تو وہ ہے ہمارا اللہ۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ دونوں زائل ہونا لگیں، سڑکنے لگیں، اور اپنی مرضی سے نہیں، سڑکیں بھی تو رب کی مرضی سے، خود تو یہ سڑک سکتے ہی نہیں، لیکن اگر اس کی مشیت سے سڑکنے لگیں تو پھر روک کون سکتا ہے؟ کوئی روک سکے گا؟ زمین کو اور آسمان کو کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ ہے ہمارا رب۔ اب اگر تم یہ سوچو پھر یہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم جب اتنے بڑے دشمن ہیں تو ہمیں مہلت کیوں مل رہی ہے؟ تو کہا حلیمہ، ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار ہے، وہ بڑا حلیم ہے، وہ مہلت پہ مہلت دیتا ہے، مہلت پہ مہلت دیتا ہے، سنبھلنے کے ہزاروں مواقع دیتا ہے۔ اب بھی سنبھل جا، اب بھی سنبھل جا، اب بھی سنبھل جا، وہ سنبھلنے کے بڑے موقع دیتا ہے، مہلت پہ مہلت دیتا ہے کہ باز آ جا، اب بھی تیرے پاس موقع ہے، باز آ جا، اب بھی تیرے پاس موقع ہے، ابھی تیری کمر برابر جھک سکتی ہے، اس وقت سے پہلے باز آ جا جب کمر جھکنے سے انکار کر دے، جب گھٹنے سجدے میں جانے سے انکار کر دے، جب کمر سجدے سے دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دے، جب تو طہارت کے لیے بیٹھ نہ سکے، جب تو وضو کا عمل نہ کر سکے، جب تو طہارت کا عمل نہ کر سکے، اس وقت سے پہلے اب بھی باز آ جا۔ حلیم ہے وہ، مہلت پہ مہلت دیتا ہے، بار بار مہلتیں دیتا ہے کہ تو باز آ جا۔ اور تم سمجھتے ہو کہ ہم کفر کر رہے ہیں اور ہمیں سزا نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہم سچے ہیں۔ کہا سچے نہیں ہو، اصل یہ ہے کہ ہمارا رب حلیم ہے، وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے غفورا، اس نے توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں کیا، اس نے کھلا رکھا ہے، شاید کسی وقت کوئی آ جائے کھٹکھٹانے کے لیے تو وہ کتنا مہربان ہے، وہ تمہیں کھٹکھٹانے کی زحمت بھی نہیں دینا چاہتا، وہ کہتا ہے دروازہ کھلا ہے، کھٹکھٹانے کی ضرورت